الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین، اسلام کے آنے سے پہلے پوری انسانیت تباہی و بربادی کے آخری کنارے پر پہنچ چکی تھی۔ انسانیت اپنی انسانیت کو کھو چکی تھی۔ ہر طرف ظلم و ستم کا ماحول گرم تھا، ہر طرف ظلم و ستم کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی، اور انسانیت نے خدا کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا معبود بنا لیا، ان کو اپنا حاجت روا بنا لیا، ان کو اپنا مشکل کشا بنا لیا۔ لوگ خدا کی خدائی کو بھول گئے اور بتوں کی عبادت اور بتوں کی پرستی شروع کر دی۔ عرب نے مختلف قبیلے بنائے ہوئے تھے، ذرا ذرا سی بات پر آپس میں تلواریں نکل جاتی اور اس پر سالوں گنتی تک خون کی ندیاں بہائی جاتی تھی۔ سماج میں عورت کی حالت انتہائی گری ہوئی تھی، سماج میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا۔ عورت کی حالت غلاموں سے بدتر تھی اور غلاموں کی حالت جانوروں سے بدتر تھی۔ عورت کو نہایت ہی ذلیل اور عورت کو انتہائی گری ہوئی چیز سمجھا جانے لگا، اور کسی کے گھر میں اگر بیٹی کی پیدائش ہوتی اس کو معیوب سمجھا جاتا اور اس کو برا سمجھا جاتا اور اپنی غیرت کے خلاف سمجھا جاتا۔ جب معصوم سی بچی پیدا ہوتی تو اس کو اس وقت میں مار دیا جاتا، یا وہ جب 5 یا 6 سال کی ہوتی تو اس کا اپنا باپ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیابان جنگل میں لے جاتا، اور جنگل میں لے جا کر اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودتا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی معصوم سی ننھی منی سی بچی کو اس گڑھے میں اتارتا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگتا۔ وہ معصوم سی بچی چیختی چلاتی اپنے باپ سے فریاد کرتی، لیکن اس بے رحم باپ کو اپنی چھوٹی اور معصوم سی بچی پر ذرا بھی رحم نہیں آتا۔ اپنی معصوم سی بچی کو گڑھے میں اتار کر منو من مٹی اس پر ڈال دیتا اور اس کو دفن کر کر خوشی خوشی واپس لوٹتا، اور لوگوں میں آ کر کے اپنی بڑائی کے چرچے کرنے لگتا کہ میں نے اپنی معصوم سی بچی کو دفن کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ حالات گئے گزرے ہو چکے تھے۔ ایسے حالات میں مکہ کی مقدس اور پاک و صاف سرزمین پر ایک شخص کا ظہور ہوا جنہیں پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، کہ مکہ کی پاک اور صاف سرزمین پر پیغمبر اسلام تاجدار مدینہ، گنبد خضرا کے مکی، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر، کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ شاعر نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحاں، ارے وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ بھی ترستا تھا۔ آپ کی آمد ہوئی، مکہ کی پاک صاف سرزمین پر آپ پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے بعد جو آپ کا بچپن گزرنے لگا اور آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، پھر جو آپ کی جوانی گزرنے لگی، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ نبوت کے ملنے کے بعد جب آپ نبی بنائے گئے، آپ ایک پہاڑی پر تشریف لے گئے، اور پہاڑی پر تشریف لے جانے کے بعد آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو جمع کر کے پوچھا، او لوگوں، میں نے تمہارے درمیان میں اتنے سال زندگی گزاری ہے، کیا کبھی تم نے مجھے جھوٹا پایا؟ سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ نہیں نہیں، ہم نے آپ کو سچا پایا، آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو آقا نے فرمایا تو پھر کہو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ جملہ سننا تھا کہ دوستی دشمنی میں بدل گئی، جو دوست تھے وہ دشمن ہو گئے، محبت نفرت میں بدل گئی، ہر شخص نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگا، ہر شخص عداوت کی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ان حالات میں اب یہ اتنے سنگین حالات ہو چکے تھے کہ آپ کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری،
آپ آگے بڑھتے گئے، چونکہ آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، سارے انسانیت کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ ان حالات میں محنت کرتے رہے، لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے رہے، ان کو اسلام کی طرف بلاتے رہے، ان کو اچھائی کی طرف بلاتے رہے، لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہے۔ آپ نے لوگوں پر محنت کی اور لوگوں کو اسلام میں لے آئے۔ جب لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوا اور پورے عرب کا اور پوری انسانیت کا نقشہ ہی بدل گیا، گویا کہ ایک بہت بڑا انقلاب زمانے میں آیا۔ پھر جو لوگ شراب پیا کرتے تھے، جو لوگ اپنی بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، جن سماج میں عورتوں کی عزت نہیں تھی، تھوڑی تھوڑی سی بات پر آپس میں تلواریں نکل جایا کرتی تھی، اب ان کے درمیان میں انقلاب پیدا ہوا۔ آقا نے ان کو بتایا کہ جو بچی کی پرورش کرے گا، کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہو اور وہ اس کی پرورش کرے، تو نبی نے فرمایا اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب ان کا حال یہ ہوا کہ میدان جنگ کے اندر پیاسے مر رہے ہیں، لیکن ایک کے پینے سے پہلے دوسرا شخص پانی نہیں پیتا۔ یہ انقلاب ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ تو گویا کہ اسلام نے آنے کے بعد انسانیت کو ہمدردی کا سبق پڑھایا، اسلام نے آنے کے بعد محبت کا سبق پڑھایا، پیار اور الفت کا سبق پڑھایا، اچھائی کا درس دیا اور برائی سے لوگوں کو روکا۔ گویا کہ اسلام امن کا پیغام لے کر آیا، اسلام انسانیت کا درد لے کر کے آیا اور سارے لوگوں کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا۔ جو لوگ ظلم و ستم کے لیے تلواریں نکالا کرتے تھے، آج وہی لوگ اپنے بھائیوں کے لیے محبت اور پیار کا ایک سبب بن گئے۔ تو پیغمبر اسلام نے لوگوں کی زندگیوں کے اندر بدلاؤ پیدا کیا اور بہت بڑا انقلاب آیا۔ زمانے کے اندر اچھائیاں پھیلنے لگی، زمانے سے برائیاں چھٹنے لگی اور ہر طرف ظلم و ستم کا خاتمہ ہو گیا اور ہر طرف امن و امان قائم ہو گیا۔ عورتوں کی عزت بڑھ گئی، بچوں کو مقام ملا، عورتوں کو مقام ملا، عورتوں کو عزت ملی، انسانیت کو ان کے حقوق ملے اور ہر طرف اچھائی پھیلنے لگی اور برائیوں کا ہر طرف سے خاتمہ ہو گیا۔ گویا کہ اس انقلاب کو شاعر نے اپنی شاعری میں بیان حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، یتیموں ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو بھی نگاہیں مل گئی آخر۔